آج کے دن جو پورے پاکستان کے اندر جو اور پوری دنیا میں جو ایک سال مکمل ہوا ہے 5 اگست کی جو گھنونی سازش تو ہندوستان نے کی، جو ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A، اس کے بعد یہ جو ایگزیبیشن آج ہوئی ہے جو راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں کی ہے وقار سید صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے یہاں پہ، اور جتنے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پارٹیسپینٹس، اور میں میڈیا کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں کوریج کے لیے۔ آج کے دن پورا ایک سال ہو رہا ہے اس ری آکوپیشن کو۔ پہلے بھی ہندوستان کا قبضہ تھا، مگر ایک دفعہ پھر انہوں نے مکمل قبضہ کرنے کی جو سازش ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اب کرونا کی آڑ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، جب پوری دنیا کا فوکس کرونا پر ہے تب اور بھی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ 5 لاکھ ڈومسائلز ایشو کر دیے گئے ہیں ہندوؤں کو انڈیا کے۔ اس طرح یہ لاکھوں کی تعداد میں جو 8 لاکھ ہندوستان کی آرمی ہے اس کو بھی، اور جو 6 لاکھ سے زائد لیبررز ہیں ہندوستان کے، ان کو بھی یہ ڈومسائلز دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نسل کشی کا پلان ہے وہ مسلسل تیزی سے دن بدن تیز ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کو اپنی ہی زمین کے اوپر ڈس انفرنچائز کر دیا گیا ہے، ڈس ممبرمنٹ کر دی گئی ہے۔ ہمیں اپنی ہی زمین کے اوپر ریفیوجی بنا دیا گیا ہے، اور وہاں ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے، چاہے وہ ٹورسٹ لینڈ ہو، چاہے وہ فارسٹ لینڈ ہو، چاہے وہ ویٹ لینڈ ہو، سب کا سب ہندوستان کی کاروباری شخصیتوں کو ان کے نام لکھا جا رہا ہے، سیل ہو رہی ہیں، وہاں پہ پرچیز ہو رہی ہے، لیز پہ لیے جا رہے ہیں، اور کشمیریوں کی اپنے جو ملکیت کے رائٹس ہیں ان سے چھینے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے، انڈر گراؤنڈ سیلز بنا دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ٹارچر سیلز انڈر گراؤنڈ بنائے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوان لڑکے لڑکیوں کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے، ان کو بھی ہندوستانیوں کے نام کر دیا گیا ہے۔ اب انہی کو وہاں پہ سیٹیں ملیں گی، جتنی بھی تھوڑی بہت جو جابس تھیں وہ بھی ساری کی ساری ہندوستان کو مل گئی ہیں۔ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی ہندوستان کے نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو 8 لاکھ فوج تھی، اب پورے ہندوستان کو یہاں پہ ایک لائسنس دے دیا گیا ہے کہ جاؤ لوگ کے گھروں پہ قبضہ کرو۔ RSS کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور جتنی بھی وہاں پہ صوفیہ اکرام کی جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے مسلمان کشمیری مسلمانوں نے جو مل کے اپنے پیسے جمع کر کے ان کو ریسٹور کیا ہے، جو صدیوں پرانی ہماری شناخت ہے، وہ بھی ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ ابھی عید گزری ہے، عید پہ ایز آلویز عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ کرونا کا اچھا بہانہ تھا، قربانی نہیں کرنے دی، مگر پہلے بھی قربانی بینڈ ہے۔ ریلیجس، اکنامک، پولیٹیکل، لیگل، ہر طرح کا ہیومنسٹک جو رائٹس ہیں کشمیریوں کے، وہ ہر لحاظ سے اس کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ہندوستان نے ایشو کیا ہے۔ اور میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں آج کے دن ان ہندوستانیوں سے بھی کہ آپ کی جو RSS اور مودی سرکار کا جو فالوور ہے، یہ خود مودی نے ہندوستان کے پیروں پہ کلہاڑی مار دی ہے۔ ابھی تو یہ مزے لے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہے، مگر حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے ایک قبر کھود دی ہے، کیونکہ پورے ہندوستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وہاں آلریڈی تحریکیں چل رہی تھیں، ان میں اور تیزی آ گئی ہے۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پہ کرسچنز ہو گئے، وہاں پہ دلتس ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، ہر لحاظ سے ان کو جس طریقے سے ان کے خلاف جو اقدامات، جو لاز پاس کیے جا رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے ہندوستان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کے اوپر جس طریقے سے مندر کی تعمیر کی بات ہے، تو میں سمجھتی ہوں، اور جو خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس ریجن کے اندر، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، چاہے وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان کے ساتھ تو وہ دشمنی ہے جو کوئی مطلب کہ ہسٹری ہے ہندوستان کی دشمنی کی، اور پھر کشمیریوں کے ساتھ تو بدترین نسل کشی اور جینوسائیڈ اور ہولوکاسٹ کیا جا رہا ہے، پھر چائنا کے ساتھ۔ تو میں سمجھ رہی ہوں ہندوستان کا گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک یہ کشمیریوں کے خون کی جو ان کی قربانیاں ہیں وہ رنگ لائیں گی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک یونائٹڈ نیشنز کی عدالت ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت جلد
اس خطے کے اندر جو ایک ورلڈ وار 3 جو ہندوستان پلان کر رہا ہے، اس خطے میں وار کے سٹنٹ کرنے کی یہ منہ کی کھانی پڑے گی، اور جتنی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر باہر کی ممالک کی وہ سب ڈوب جائے گی، کیونکہ یہ پورے خطے کا امن اور تباہی اور ہر چیز سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے سے نتی ہے۔ میں پاکستانی عوام کی بھی اپیل کرتی ہوں کہ اب آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری پڑ گئی ہے، نہ صرف پاکستان کی حکومت پہ بلکہ ایک ایک بچے پہ، پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی ہو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیفنس اینالسٹ ہوں، ہر لحاظ سے لیگل ایکسپرٹس ہوں۔ اب یہ آپ کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہمارے کشمیری لیڈرشپ کو جس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ یاسین صاحب کو اس وقت تہاڑ کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ وہی ڈیتھ سیل ہے جہاں مقبول بٹ شہید کو اور افضل گرو کو پھانسی دی گئی تھی، وہاں پہ ان کو رکھا گیا۔ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ انہوں نے حریت رہنماؤں کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ میں اکٹھا کیا تھا۔ گیلانی صاحب جو اتنے علیل ہیں، اتنے ایجڈ ہیں، ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، میروائی صاحب کو بھی۔ سیاسی کوئی رائٹس نہیں ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کمیونیکیشن لائنز نہیں ہے۔ میں شارٹ ٹرم بات یہی کروں گی، دنیا سے اپیل بھی کروں گی کہ جو فوڈ شارٹیجز ہیں، جو ویکسین کٹس نہیں ہے، وہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہے، میڈیسنز کی جو اتنی ایکسٹریم شارٹیج ہے، پورے ایک سال سے ایک کرفیو چل رہا ہے اور ایک ڈبل لاک ڈاؤن۔ دنیا نے ایک جھلک دیکھی ہے، پاکستانیوں نے بھی ایک جھلک دیکھی ہے ایک لاک ڈاؤن کی، مگر یہ آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے تھا، مگر کشمیریوں کے لیے یہ، چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں، ہندوستان کی آرمی ان کے لیے سب سے بڑا کورونا ہے، اور اب ہندوستان کی پبلک جو وہاں پر آ رہی ہے۔ تو میں اپیل کروں گی اس ایشو کو آپ دنیا تک لے کے جائیں، انٹرنیشنلائز کریں، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، چاہے آپ سیمینارز کریں، چاہے آپ انٹرنیشنلی اپنے فرینڈز میں اسپریڈ کریں۔ میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہہ رہی ہوں، اور آج ہم لوگ یہاں پہ ایگزیبیشن کا جو افتتاح کیا ہے، اس طرح کی ایگزیبیشن میرے خیال میں پورے پاکستان میں بھی ہونی چاہیے اور مسلسل ہونی چاہیے۔ یہ گراس روٹ کا مسئلہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سلامتی کا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا کور ایشو ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ایشو بھی میں سمجھتی ہوں، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل ڈسپیوٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تو آپ سب لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپیل کریں، جو مجھے سن رہے ہیں، کہ ہمیں اب نیشنل ڈائیلاگ چاہیے، نیشنل نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے۔ اب ہمیں کم از کم 5 یا 10 سال کی ایک باقاعدہ پالیسی چاہیے، جس کے اندر آئی ایم شیور مجھے پاکستان کی عوام بھی ہم سب کو سپورٹ کری ہے، کشمیریوں کو، کہ جو بائی لیٹرل جتنا بھی ڈائیلاگ ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے وہ مکمل طور پر فیل ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان قاتل ہے، ایگریسر ہے، آکیپائر ہے، وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا ہے۔ تو آپ لوگ سب ساتھ دیں، اور ایک نیشنل نیریٹو ڈائیلاگ ہونا ہے جس میں ایک مسلسل ایک پالیسی آئے، جس کے تحت ہم کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں سپریڈ کریں، اس کو ہم لوگ سپریڈ کریں۔ جنیوا کنونشنز کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل جتنی بھی کووننٹس ہیں، جس طریقے سے اس کا سب سے بڑا وائلیٹر ہے، یہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ اس کے اندر ہم نے سب نے ایک قوم ہو کے نکلنا ہے ایک یونیفائڈ وے میں۔